السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری سے متعلق کچھ انفارمیشن اور کوشچن آنسر۔ سحری کھانا مسنون ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر بھوک یا کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 2 کھجور اور کچھ پانی کا حصہ لے لیں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی، قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سحری میں کھجور سے سحری کرنا ایک الگ سنت ہے۔ سحری میں روٹی، سالن یا چاول کھانا ضروری نہیں، بلکہ ماکولات اور مشروبات میں جو بھی چیز مل جائے اس سے سحری کرنے سے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سحری میں تاخیر کرنا بہتر اور باعث خیر ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو کھاتے پیتے رہنا بہتر ہے۔ جب صبح صادق ہونے کا یقین ہو جائے پھر کھانا پینا چھوڑنا لازم ہے، ورنہ صبح صادق ہونے کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح صادق طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ سحری میں اس گمان سے تاخیر کی کہ ابھی تو رات ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہونے کے بعد سحری کی تو روزہ نہیں ہوگا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں، اور اس دن غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزیں کی اجازت نہیں ہوگی۔ لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح صادق کے قریب کھایا جائے۔ یاد رہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد اذانیں دی جاتی ہیں، اسی لیے اذان تک سحری کرنے والوں لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ نقش یعنی ٹائم یا کیلنڈر دیکھ کر سحری کے وقت کے اندر کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، ورنہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پھر غروب آفتاب تک روزے دار کی مانند رہنا ضروری ہوگا، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، فرض نہیں، لہذا رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی یا آنکھ کھلی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو سحری کے بغیر روزے کی نیت کر لیں، روزہ درست ہو جائے گا۔ سحری چھوڑنے سے، یعنی اگر آپ کی سحری چھٹ گئی اور اس کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو یہ ایک گناہ ہے اور وہ بھی بہت بڑا۔ سحری کے بعد دانتوں میں خلال کر لینا چاہیے اور ساتھ میں کلی بھی، اگر ممکن ہو تو مسواک بھی کر لیں تاکہ منہ اور دانت دونوں صاف ہو جائیں۔ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخری رات میں کھانا افضل اور زیادہ ثواب ہے۔ فقہ اکرام نے سحری کے وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے آخری حصے میں سحری کھائی جائے۔ مثلاً غروب آفتاب سے صبح صادق تک 12 گھنٹے ہیں تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کھائی جائے، اور ان میں بھی تاخیر بہتر ہے تاکہ بدن میں چستی اور قوت قائم رہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے پر سحری کھانا۔ اگر سحری کا وقت ختم ہونے پر سحری کی تو روزہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی اور غروب آفتاب تک روزے دار کی طرح رہنا ضروری ہوگا۔ مسافر اور بیمار کو چھوڑ کر جن کے روزے رمضان کے مہینے میں قضا ہوتے ہیں ان کے بعد میں رکھنا لازم ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا درست ہے؟ جی بالکل، سحری کر سکتے ہیں۔ غسل چاہے صبح صادق سے پہلے لے لیں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، لیکن آپ سحری ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں۔